اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی موجود ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت توہین عدالت کی درخواست کی تیاری جو ہے اس کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اور کچھ ہی دیر بعد وہ دائر کر دی جائے گی، کیونکہ رات 12 بجے کے بعد تاریخ تبدیل ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر منو عمل ہونا تھا لیکن وہ عمل نہیں ہوا۔ فیاض یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ کچھ اعتراضات کی وجہ سے ڈاکومنٹس مسنگ ہونے کی وجہ سے ان کی جو درخواست ہے وہ ابھی تک قبول نہیں کی گئی، ایکسیپٹ نہیں کی گئی، تو رجسٹرار آفس کا کیا کہنا ہے؟ اگر اعتراضات دور کر دیتی ہے الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم تو تب ان کی درخواست ایکسیپٹ کر لی جائے گی؟ دیکھیں جب اعتراضات دور کر دی جائے گی تو ظاہر ہے اس کو درخواست کو کر لیا جائے گا اور اس کے بعد اعتراضات دور کرنے کے بعد اس کو اب اصل معاملہ ہے کہ سماعت کے لیے مقرر کب ہونا ہے۔ یہ اب سوال ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو آج ہی سماعت کے لیے مقرر کروایا جائے، لیکن رجسٹرار آفس کے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اب کیونکہ عمل درآمد تو نہیں ہوا، الیکشن نہیں ہوا، اب جو ارجنسی والا معاملہ تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے، تو اب کیونکہ آج ویسے بھی چھٹی کا روز ہے، ہفتے کے روز عام طور پہ بینچز نہیں بیٹھا کرتے، اسپیشل بینچ بنانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم ناظرین، جے کے نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان جواد خان۔ ناظرین آج ہم ایک بار پھر راجہ خالد نواز صاحب چیئرمین ویسی کھنیا پٹندیس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات چیت کریں گے، ان کے پاس آج ہم آئے ہیں، خصوصی اپنے علاقے کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور ملکی سیاسی جو گرما صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔ راجہ صاحب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، ہمارے چینل کو پروگرام میں ٹائم دیا۔ راجہ صاحب یہ بتائیے گا، ابھی اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے چینل کے اوپر BHU کھنیا کے حوالے سے بات کر چکے ہیں اور کافی اس کے اوپر کیسز بھی چل رہے ہیں، مگر اس کا ابھی تک جو ہے BHU بلڈنگ نہیں بن سکی، کیا وجہ آخر کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جواد۔ جیسا کہ آپ نے BHU کے بارے میں پہلے بھی کئی پروگرام کیے اور بڑا BHU کے بارے میں جو پرابلم تھے اس کو آپ نے ساتھ رہے ہمارے، میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وہاں کے لوگوں کا ایک تعاون رہا آپ کا ان کے ساتھ۔ تو اصل میں BHU کھنیا کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، BHU کھنیا آلریڈی 1992 سے وہاں چل رہا تھا۔ زلزلہ کے بعد BHU کھنیا میں وہاں لیڈیز ہیلتھ ورکر کا جو پروگرام ہے وہ بھی وہاں ہی منسلک تھا، اسی BHU کے ساتھ۔ NGO جو کام کر رہی تھی وہ بھی اسی BHU کھنیا کے ساتھ کر رہی تھی۔ یہ بکس میں اور ساری چیزیں یہ شفٹ ہو چکا تھا BHU ماڈری سے کھنیا کافی عرصہ پہلے، اور یہ بلڈنگ چلتی رہی، بڑی اچھی بلڈنگ تھی، بڑے اچھے پرفضا مقام پہ تھی، لوگوں کو بڑی روڈ کے ساتھ، مین روڈ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو، تمام گاؤں کے لوگوں کو بڑی وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی ہیلتھ کے بارے میں۔ لیکن وہاں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ان لوگوں نے اس پہ قبضہ کر لیا اور اس کو بند کروا دیا۔ ہم نے کوشش کی پہلے بھی اس کو دوبارہ کھلوایا، پھر میرے خیال سے 5 سال پھر چلی، وہ 2011-12 کے درمیان وہ اس کو بند کرنے کی کوشش کی اور پھر ہم نے اس کو دوبارہ اجرا کرایا اس کا، اور 2017 تک وہ چلتا رہا BHU۔ تو BHU کھنیا جو گورنمنٹ کے پیسوں سے بنی ہوئی بلڈنگ ہے، وہاں سٹاف موجود تھا، لیکن کوئی ملی بھگت ہے، سٹاف کی ملی بھگت ہے۔ سٹاف مینز جو ہمارے آفیشل ہیں، جو ایک کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہیں ڈسٹرکٹ مانسہرہ کی، ان سے مل کر وہ BHU کو بند کروا دیا گیا۔ اس کا تمام سامان جو NGO کی طرف سے ملا ہوا تھا، بہت سا ان کا ہیلتھ کے بارے میں جو ان کا جو میڈیکل کا جو انسٹرومنٹ تھے، وہ چیزیں تھیں مختلف، وہ سب کو کاغان شفٹ کر دیا RSG میں۔ ابھی بھی وہاں پڑا ہوا ہے BHU کاغان کا سارا سامان۔ اچھا راجہ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیکھیے کافی ٹائم ہم نے پہلے پروگرام کیے، اس کے اوپر عدالت میں کیس انڈر ٹرائل ہے اور اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جلدی رزلٹ آئے گا، مگر ابھی تک کچھ عملی رزلٹ نہیں ملا۔ تو ابھی ایک یہاں پہ فرسٹ ایڈ کا کام چل رہا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، شاہ صاحب سید منیر حسین صاحب نے اپنا جو شیلٹرس میں دیے ہوئے ہیں، بلڈنگ کب تک بن جائے گی اور کیس کیا لگتا ہے کہ ہمارے عوام کے حق میں آئے گا یا پھر جنہوں نے توڑا ہے ان کے حق میں آئے گا؟ جی، جہاں تک BHU کی بات ہے تو کھلی بات ہے، اگر عدالت کوئی کمیشن مقرر کرے، کوئی ایسے ایماندار آفیسر کو بھیجے، آفیشل جائیں جو وہاں وزٹ کریں اور ساری چیز دیکھیں، پبلک سے پوچھیں، تو میرے خیال سے وہ کمپلیٹلی وہ جو فیصلہ آئے گا وہ ہمارے حق میں آئے گا، پبلک کے حق میں آئے گا۔ تو اگر جس طرح فیصلے ہوتے ہیں اسی طرح کا کوئی فیصلہ ہوا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، تو آپ بڑی اچھی طرح یہاں سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلے کس طرح کے آتے ہیں۔
جہاں تک تعلق ہے مجھے پورے میں وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ عوام میں حق میں آئے گا. لیکن یہاں میں ایک بات محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں جو کیس لڑا جا رہا ہے وہ سول لوگوں کی طرف سے لڑا جا رہا ہے, وہ ڈپارٹمنٹ دلچسپی نہیں لے رہا. اچھا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جس کی بلڈنگ ہے, جس کی وہ پیسہ وہاں خرچ ہوا ہے, وہ دلچسپی نہیں رہ رہا ہے. اگر ان کی دلچسپی ہوتی تو یہ بہت پہلے یہ بیچو جو آپ نے جس طرح کہا کہ منیر شاہ صاحب کے شیلٹر میں چل رہا ہے عارضی طور پہ, تو وہ ایک پروگرام میں نے احمد شاہ صاحب سے ریکویسٹ کی اور میں نے کہا کہ میری ایک ہی اس وقت ہے, نہ میں پانی کی کوئی سکیم مانگ رہا ہوں, نہ کوئی روڈ مانگ رہا ہوں, میں صرف یہ مانگ رہا ہوں کہ ہمارا بیچو کھنیا کو بحال کیا جائے اور وہاں سٹاف کو دوبارہ سٹاف کی تعیناتی کی جائے. تو اس سلسلے میں انہوں نے سٹاف بھیجا وہاں, تو وہ سٹاف 2-3 دن وہ بیچو میں بیٹھا جس طرح آپ کو معلوم ہے. تو پھر سٹاف کو مطلب رات گئے, اس کے تمام میڈیسن کو, ان کے سارے فرنیچر کو باہر نکال دیا گیا, اور پھر اس کے بعد پولیس میں بھی گئے, وہاں کچھ پولیس کی طرف سے بھی سنوائی نہ ہوئی. اور زیادہ بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کچھ خاص وہ نہیں لیا گیا, کوئی اس پہ کوئی رسپانس نہیں لیا گیا, جس کی وجہ سے وہ بیجو کسی کی طرف سے کوئی اس کو بحال نہ ہو سکا ہو. ٹھیک ہے. اچھا راجہ صاحب, اس سے پہلے بھی آپ کا کھنیا میں پروگرام ہو چکا ہے جس میں احمد حسین شاہ صاحب گئے تھے, ہمارے جو کہ MP ہے منسٹر صاحب, تو انہوں نے کہا تھا کہ BHU کو میں یعنی 1 منتھ کے اندر کمپلیٹلی طور پہ بحال کر لوں گا, یعنی بلڈنگ وغیرہ. ابھی آپ کے پاس اگر کوئی اسکیم تنظیم ہو یا شاہ صاحب کے پاس ہو تو اس سے ہٹ کے, یعنی دیکھیں وہاں کے لوگوں کو صحت کی ضرورت ہے, اگر وہ نہیں ہو سکتا اس کی علاوہ اگر کوئی جگہ مل جائے, بلڈنگ بن جائے, تو کیا خیال ہے آپ کا؟ جی, شاہ صاحب نے وعدہ کیا تھا, بالکل پبلک میں وعدہ کیا تھا یہ کہ BHU کو میں بحال کراؤں گا, لیکن ان کے بحال کرانے میں ایک چیز آڑے آ گئی میرے خیال سے, اور وہ تھی عدالت میں کیس جو ٹرائل چل رہا ہے. تو اس طرح شاہ صاحب نے تو کوشش کی, DG ہیلتھ سے بھی شاید ان کی بات ہوئی, سیکرٹری ہیلتھ سے بھی بات ہوئی, سارا انہوں نے جو ہم نے ان کو مواد دیا ہوا تھا اس پہ انہوں نے ڈسکس کی ان سے, بڑی اچھی رہی. انہوں نے بھی اس بات کو مانا کہ واقعی یہ ہماری بلڈنگ ہے اور اس کو ہمیں اون کرنا چاہیے, اور اسے ہمارا BHU کو بنی بلڈنگ کو ہم بحال کرنا چاہیے, اس میں سٹاف بھی چل رہا ہے ساری. لیکن وہ چونکہ عدالت میں ٹرائل جو چل رہا ہے اس پہ یہ مسئلہ بن گیا کہ اس کو ہم محکمہ بھی زبردستی, جب تک عدالت کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آتا تو وہ میرے خیال سے اس کو آکوپائڈ نہیں کر سکتا. تو یہ ایک مسئلہ رہا. اچھا راجہ صاحب, اس کے حوالے سے آپ یہ بتائیے کھنیا پردیس باڑی کے کون سے ایسے ترقیاتی کام کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں ابھی؟ میں نے یہ اپنے ایریا کے الیکشن لڑنے سے پہلے ہی میرا ایک پلان تھا کہ جو میری VC ہے, بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ہماری جو یونین کونسل کی جتنی VCs ہیں, بلکہ PK 30 کی جتنی VCs ہیں جہاں لوگ ہمارے مریومیوں کا شکار ہے, ان کے لیے کام کیا جائے. والنٹیئر ہے, کام کرنے کی خواہش رکھتا ہوں اور کرتا رہا ہوں. تو اب بھی میری یہ کوشش ہے, صرف میں محدود تو نہیں ہوں گا کہ میں کھنیا پٹندیس تک, لیکن میری کوشش ہوگی کہ جو میری VC ہے اس کے لیے میں ایک ایسا پلان, ایسا لائے عمل طے کروں تاکہ یہ ہمارا جو 3 سال ہیں یا 4 سال ہیں ان میں ہم زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی جو محرومیوں کا شکار رہے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ کم سے کم کر سکیں. اس سلسلے میں نے سب سے پہلے جو ہمارے پاس کوئی فنڈ مختص کیے تھے, احمد شاہ صاحب نے فی VC کے حساب سے ہر ایک چیئرمین کو دینے کا انہوں نے کہا تھا کہ میں جو جیت گیا اس چیئرمین کو میں فنڈ دوں گا. وہ 50 لاکھ روپے انہوں نے مختص کیے ہوئے ہیں. اس میں نے پانی کی اسکیمیں, پائپ پانی کی واٹر سپلائی, ڈرنکنگ واٹر سپلائی, اور دوسری میں نے ایک روڈ مطلب ڈالا ہوا ہے اس کو PCC, وہ ادھر پاگل کی طرف ہے, ہمارا باڑی وغیرہ میں ہے. تو یہ کچھ کام ہم نے ڈالے. میرے خیال سے یہ جو آ جائیں گے, جو 30 لاکھ روپے کے جو پائپ آ جائیں گے, اور جتنا شارٹ فال ہے اور جہاں جہاں کہیں پانی کی جو ہمیں پریشانیاں ہو رہی ہیں پینے کے پانی کی, تو وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا راجہ صاحب, یہ جو فنڈنگ وغیرہ آپ نے کروائی ہے, یہ تو آپ نے یعنی اپنے جو فنڈ آپ کا آنا ہے جو ہے کہ چیئرمینی کے اوپر, بلکہ آ ہی نہیں رہا, اس کے والے سے پہلے یہ بتائیے کیوں نہیں آ رہا فنڈ, اور کیا آپ کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کے جتنے بھی چیئرمین ہیں بالا کوٹ تحصیل کے اندر, مانسہرہ کے اندر, وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, آگے اقدامات کیا ہوں گے؟ جی, ایسا ہے کہ CM صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو ہم نے ایک ریٹن شیپ میں سب نے مل کے بالا کوٹ تحصیل کے ہم جو چیئرمین تھے CM صاحب سے ملے. CM صاحب نے خود ہمیں کال کی تھی اور ہمیں دعوت دی تھی کہ آپ آئیں, میرے ساتھ ملاقات کریں, اپنے مسائل بھی بیان کریں اور ساری ہم بیٹھ کے بات کریں گے. تو CM صاحب کو ہم نے جو ریٹن شیپ میں دی تھی, ایک تو یہی کھنیا والی جو اسپتال والی ایک اپلیکیشن تھی, یہ تو انڈیویجول میری تھی اور میں نے دی تھی کہ ان کے یہ بحال کی جائے, اور ساری اس میں جو باتیں تھیں وہ لکھی ہوئی تھی, میں نے یاد آ گیا مجھے اس سے یہ بات بھی. دوسرا ہم نے CM صاحب سے کہا تھا کہ آپ فنڈ بحال کریں,
بیڈ لک ہزارہ میں تو یہ ہوا کہ ہمارے جو تحصیل کے چیئرمین تھے وہ بہت کم کامیاب ہوئے، میرے خیال سے 2 یا 3 کامیاب ہوئے، باقی دوسری جماعتوں کے ہو گئے، لیکن بہرحال کامیاب ہو گئے. جو اصول کی بات ہے، جمہوری عمل اسی کہتے ہیں، جو کامیاب ہو گیا سو بس وہ پاور میں آ گیا. تو ہم انشاءاللہ جو وی سیز کے چیئرمین ہیں اور جو تحصیل کونسل کے ممبر بھی ہیں، ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہمارے لوگ ہیں. تو ہم نے یہ ان کو کہا کہ آپ فنڈ ریلیز کریں، وی سیز کو فنڈ دیں اور تحصیل کو بھی فنڈ دیں. ہم وہاں چونکہ کونسل کے تحصیل کونسل یا جو ہی کونسل ہے اس کے جو فنڈ استعمال ہوں گے وہ ان کی مشاورت سے ہوں گے، ان کی کنسنٹ سے ہوں گے. تو ہم وہاں تعداد میں زیادہ ہیں، ہم اپنے حصے کا فنڈ لیں گے. کوئی چیئرمین ہمیں تحصیل کا چیئرمین جو اگر ہماری پارٹی سے نہیں ہے یا ہمارا مخالف بھی ہے تو وہ ہمیں ہمارے فنڈ ہم سے چھین نہیں سکے گا یا کوئی فنڈ میں اس طرح نہیں کر سکے گا. تو آپ فنڈ دیں. ہم نے تو یہی مشورہ دیا تھا سی ایم صاحب کو. ابھی آج ہی آیا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہی وہ انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ ریٹرننگ افسر مقرر کر دیے ہیں پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں ان کے لیے. تحصیل کونسل کے پریزائڈنگ آفیسر کے لیے ریٹرننگ افسر الیکشن کمیشن کے لوگ مقرر کر دیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پریزائڈنگ آفیسر کا جو الیکشن ہو رہا ہے یہ تحصیل کا ہو جائے گا. تو جو ہی یہ ہوا تو تحصیل کونسل ایکٹیو ہو جائے گی. تو پھر ہم وہاں قراردادیں کریں گے، ہم انشاءاللہ اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے. اور ہم سی ایم سے بھی اگر اس وقت تک موقع ملا تو ہم بات کریں گے کہ آپ فنڈ ریلیز کریں، بلدیاتی فنڈ ریلیز کریں، جو ہمارا حق ہے. ٹھیک ہے. اچھا راجہ صاحب، آپ کو پتہ ہے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے خان صاحب نے مطالبہ کیا تھا کہ الیکشن کروائے جائیں بلدیاتی اسلام آباد کے اندر، اور کل جو ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی حکم دیا گیا کہ الیکشن کروائے جائیں، مگر ابھی تک الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. مطلب کوئی بھی انہوں نے ابھی تک اس کے اوپر کام نہیں کر رہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن بھی پی ڈی ایم کی طرف ہے؟ میرے بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں، کہا جاتا ہے نا مملکتیں کفر پہ تو قائم رہتی ہیں، ظلم پہ قائم رہتی. ظلم مطلب جہاں ناانصافیاں ہوں وہاں قائم نہیں ہوتی. انصاف ہمیں کون دیتا؟ ہماری عدالتیں دیتی ہیں. تو جب عدالتیں انصاف دینا شروع کر جائیں تو ہمارے 95% مسائل آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے. جو ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جو عام مڈل کلاس لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جو ان کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، وہ ساری آٹومیٹکلی وہ بہتری کی طرف چلی جائے گی، کیونکہ عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. کوئی آدمی جرت نہیں کر سکے گا. سب سے یہاں مسئلہ یہی ہے. دیکھیں اب الیکشن کمیشن نے کیوں ایک الیکشن کو آخری دنوں میں آ کے جب لوگوں کو کمپین کر چکے، لوگوں اپنے کاغذات جمع کروا چکے، نشان الاٹ ہو چکے، ساری باتیں ہو چکی، تو کیا وجہ تھی کہ الیکشن کمیشن کو کیا پڑی تھی کہ الیکشن کمیشن نے ایک جو کیپیٹل ایریا ہے اس میں کیا پرابلم تھا کہ وہاں الیکشن نہیں کروا سکتے تھے؟ کوئی وجہ نہیں بنتی تھی. انہوں نے الیکشن کو کیوں کینسل کیا؟ بڑے ظلم کی بات تو پہلے الیکشن کمیشن نے کی. واقعی جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کا ایک ایسا ہے، یا پی ڈی ایم کی چوتھی کیا کہتے ہیں وہ 13ویں جماعت ہے. 12 وہ دوسرے لوگ ہیں اور 13ویں یہ ہے، یا 13 وہ دوسری جماعتیں اور 14ویں یہ جماعت ہے. تو یہ اس طرح کے کردار ادا کر رہا ہے. پھر تھوڑا سا سوری سے الیکشن میں اپنے عدلیہ کے بارے میں تو کچھ ایسی بات کروں گا نہیں، اچھی بات ہے بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی جو فیصلہ کیا ہے کہ کل رات کو 30 کی رات کو فیصلہ آتا ہے اور کہتے ہیں 31 کو الیکشن ہوگا. یا تو 2-3 دن پہلے یہ فیصلہ اناؤنس کر دینا چاہیے تھا، وہ محفوظ رکھا ہوا تھا. اگر وہ نہیں دیکھیں بات وہ کی جاتی ہے جو اپلیکیبل ہو، جو قابل عمل بات ہو. اب یہاں دیکھیں آپ کی ایک الیکشن کی 30 کو ہے الیکشن، انہوں نے پاسپونڈ کیے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن نے ایک ٹینشن تو بنی ہوئی ہے نا. تو الیکشن ہائی کورٹ کو یا تو یہ کر دینا چاہیے کہ چونکہ الیکشن ہم بحال کرتے ہیں اور آج 31 کو نہیں بلکہ یہ 5 تاریخ کو 4 تاریخ کو ہو جائیں گے. کچھ ان کو گیپ دینا چاہیے کہ وہ ان کا یہ عذر نہ رہتا کہ ہم سٹاف نہیں بھیج سکتے. تو کل 30 کو آیا تو آج ان کے لیے سٹاف بھیجنا ہے، پھر ان کے لیے عذر بن گیا، وہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے کہ نہیں ہم تو ایک دن کے فیصلے سے. حالانکہ انہیں پتہ تھا فیصلہ تو ان کے خلاف بھی آ سکتا تھا الیکشن کمیشن کو. انہوں نے اپنے سٹاف کو ریڈی رکھنا چاہیے تھا. بس یہی باتیں ہیں جو بس ہمارے وہاں چل رہی. میں تو کہتا ہوں کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. آپ مہنگائی کو دیکھیں، اس وقت انتظامی امور کو دیکھیں، خارجہ پالیسی کو دیکھیں، ملک میں جو اپنے ریزرو ہیں وہ کس نیج کو پہنچ چکے ہیں. ان کی وجہ سے تمام ہمیں اس وقت پورے دنیا میں ہم بدنام ہو چکے ہیں. ہم ایک ایٹمی طاقت، ایٹمک پاور ہونے کے باوجود ایک بیرانہ اسٹیٹ بنتے جا رہے ہیں.
बिल्कुल राय साहब। साहब महंगाई से याद आया, देखिए जो आटा के जो सेल होता था मेरे ख़्याल से 20 किलो की थी वो 1200 या 1250 थी, अब वो 2650 यानी जो मांड है वो 5000 तक पहुँच चुकी है। तो क्या लगता है आपको कि गरीब आवाम का बेड़ा गर्क ही है? जी, मैं एक बात करता हूँ ना, अब जो पीटीआई की कोई कमज़ोर पॉलिसियाँ हैं, मैं अगर उनको बिला वजह डिफेंड करना शुरू कर दूँ तो मेरे ख़्याल से मैं ठीक आदमी नहीं हूँगा। सही बात। बेहतर बात ये है कि जो पीटीआई की कमज़ोरियाँ हैं मैं उनको उस पीटीआई के प्लेटफार्म पे भी करूँ और पब्लिक में भी ये बात करूँ कि पीटीआई ये बातें गलत कर रही है, उसे नहीं करनी चाहिए। वैसे तो हमें तर्जमान बेसिकली तो हम आम तबके के हैं ना, मेहनतकश लोगों के हैं, किसानों के हैं, मज़दूरों के हैं, मेहनतकश तबकात के तर्जमान है ना। बड़े बड़े लैंडलॉर्ड तो उन्होंने तो 5 बराज़ों में जागीर बना रखी है, उनकी तर्जमानी क्या हमारी तर्जमानी की तो उन्हें ज़रूरत है नहीं है ना। सही बात। तो अब आपने कहा कि आटा की बात कर रहे हैं, आटा की बात यही लोग जो थे हमारे, देखें आप सोचें ज़रा, अगर आप अखबारात उठा के देख रहे हैं 2021 के अखबार देख रहे हैं इसी दिसंबर के, तो यही लोग मतलब पीट रहे थे 150 रुपये लीटर पेट्रोल पे और डीज़ल पे, और आटा 1200 रुपये पर 20 kg पे ये पीट रहे थे, 70 रुपये चीनी पे ये पीट रहे थे। तो अब इन्हें क्या हो गया है ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, अवाम इन्हें वोट नहीं देती रही है, अब ये खामोश हो गए क्योंकि खान कह रहा है कि ये महंगाई हो गई है। ये क्या इन्होंने अपना बोझ पार रखे हैं। लीडर ये नहीं होते हैं जी, मैं इनको किसी को लीडर नहीं मानता। अगर ये लीडर हो तो ये पब्लिक की बात करें, अगर ये पब्लिक की बात नहीं कर सकते ये कोई लीडर भी नहीं है। अपनी जायदादें और अपने बच्चों के लिए ये स्टेट तो कायम बना कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान स्टेट को ये बचा नहीं सकते। ठीक है राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम दिया राजा साहब प्रोग्राम में। नाज़रीन हमारे साथ राजा खालिद नवाज़ साहब मौजूद थे जिन्होंने सियासी सूरत-ए-हाल के ऊपर ख़ुसूसी अपने वीसी के हवाले से इन्होंने आज मीडिया टॉक की और ज़बरदस्त बातें की। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। लास्ट में अपने मेज़बान जवाद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।